أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم۔ یہ تھے حضرت مولانا محمد نعیم فخر صاحب، جو کہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرما رہے تھے۔ اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے ملتمس ہوں جامعہ حاضہ کے درجہ حفظ کے استاد مولانا قاری محمد یعقوب صاحب تشریف لاتے ہیں، تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرماتے ہیں۔ حضرت قاری محمد یعقوب صاحب۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق اللہ العظیم. اب تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں قاری محمد جلیل الرحمن. قاری محمد جلیل الرحمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العظیم. اب قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں مولانا قاری محمد جمیل الرحمن. قاری محمد جمیل الرحمن. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو
والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں قاری حافظ محمد حبیب الرحمن. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تیرے صدقے میں آقا چار جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جان گیا آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی وہ جان گیا آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. وہ جب بلال حبشی ہے سرور جی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جب بلال حبشی ہے سرور جی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ملتمس ہوں استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا سردار احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت کے سلسلے میں اظہار خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। खालिक़ कायनात की बारगाह मुक़द्दस में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सब की ये हाज़री अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल व मंजूर फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को रसूल आज़म सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लमा की आल के साथ सहीमान मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। खालिक़ कायनात ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फ़रमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। महबूब आप फरमा दीजिए मैं तुमसे किसी चीज़ के मुताल्लिक़ कोई सवाल नहीं करता, यानी मैं तुमसे कोई चीज़ नहीं मांगता अल्लाह के पैगामात और उनके अहकामात तुम्हें पहुँचाने में, सिवा इस चीज़ के इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा के मेरे करीबों से आप मोहब्बत करें, उनसे प्यार करें और उनसे नरमी से पेश आएँ। यकीनन अहले बैत के साथ मोहब्बत करना ये कुरान का भी तकाज़ा है, रसूलुल्लाह सल्लम के फ़रमान का भी तकाज़ा है। बहुत सारी अहादीस मुबारका अहले बैत के साथ मोहब्बत करने के मुतालिक आई हैं। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद फरमाते हैं, खुदाया बहक़ के बनी फ़ातिमा के बर कौल ईमा कुनी ख़ातिमा, कि हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं। तो उन्होंने अपने ईमान के ख़ात्मे के लिए जो दुआ की है वो उसमें अहले बैत की मोहब्बत और उनके साथ वाबस्तगी को वसीला पेश किया अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह मेरा ख़ात्मा ईमान पर फरमा, अहले बैत के तवस्सुल से उनके सदक़े या अल्लाह मेरा ख़ात्मा ईमान पर फरमा। कि फरमा आगे अर्ज़ किया अल्लाह की बारगाह में कि अगर आप मेरी दुआ को कबूल नहीं करेंगे, रद्द करेंगे, तो या अल्लाह मैं अहले बैत का दामन पकड़ के आपकी बारगाह में हाज़िर हो जाऊँगा। तो इससे हमें यह सबक मिलता है कि हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज, रोज़े और दीगर इबादात को अपने लिए सहारा और निजात का ज़रिया नहीं बनाया, सिर्फ़ वाहिद इस चीज़ को निजात और अपने लिए निजात का सहारा बनाया जो कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल के साथ मोहब्बत करना है। और यकीनन जो शख्स नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करेगा वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल से भी मोहब्बत करेगा, क्योंकि जो शख्स नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करता है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल से मोहब्बत नहीं करता, वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आल से मोहब्बत करने का ख़ुद हुक्म इरशाद फरमाया है और यही कुरान का तकाज़ा भी है और यही कुरान का हुक्म भी है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल के साथ मोहब्बत की जाए। एक हदीस मुबारका हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि मैंने अपनी अम्मी जान से इजाज़त ली कि मुझे इजाज़त दे मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस में हाज़िर हो जाऊँ और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये सवाल करूँ कि मेरे लिए और आपके लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बख्शिश की दुआ फरमा दें। फरमाया कि मैं अपनी अम्मी जान से इजाज़त लेकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस में हाज़िर हुआ और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मैंने नमाज मग़रिब अदा की। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज मग़रिब अदा फरमाई, नमाज मग़रिब पढ़ाई। आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि नमाज का जो एक मकाम होता है वो जगह के एतबार से भी होता है और इमाम के एतबार से भी होता है। इमाम जितना मुत्तक़ी परहेज़गार होगा उतनी नमाज का मेयार बढ़ेगा, उतना सवाब बढ़ेगा, उतना उसमें तक़वा जो है ना वो बढ़ जाता है। और जगह कौन सी है? वो मस्जिद नबवी शरीफ है, जिसके मुताल्लिक़ मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया
کہ یہ جو جگہ ہے فرمایا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جگہ جنت کی ہے اور نماز پڑھانے والے امام الانبیاء ہیں، تو اس نماز کا ثواب اور اس کا معیار جو ہے وہ کتنا ہو سکتا ہے یہ ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام پہلے سے موجود تھے اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اپنے اپنے معاملات پیش کیے۔ فرمایا کہ عشاء کا ٹائم ہو گیا اور مجھے موقع نہ ملا حضور کی بارگاہ مقدس میں، کیوں ایسا تو نہیں تھا، کوئی عام بارگاہ تو نہیں تھی کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں فوراً عرض کر دیتے یا دور سے کھڑے ہوتے، یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں سے سانس لینا اونچی آواز میں بھی گوارا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا یہی معمول رہا ہے کہ حضور علیہ السلام مغرب کی نماز جب آپ مسجد نبی شریف میں ادا فرماتے اس کے بعد عشاء تک آپ وہاں تشریف فرما ہوتے، اس کے بعد عشاء پڑھانے کے بعد آپ اپنے گھر میں جلوہ فرما ہوتے پھر۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے عشاء کی نماز جب پڑھا لی، عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد حضور چلے گئے اور میرے دل میں وہ یہ خیال تھا اور جس کی میں اپنی ماں سے اجازت لے کے آیا تھا وہ معاملہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش نہ کر سکا۔ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام آگے چلے اور میں پیچھے سے حضور علیہ السلام کو یہ بات عرض کرنے کے لیے حضور کے پیچھے چلا تو حضور علیہ السلام نے میرے چلنے کی آواز سنی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے آپ؟ تو ساتھ ہی خود ارشاد فرمایا حذیفہ ہیں آپ؟ میں نے جواب نہیں دیا، حضور نے سوال بھی کیا، خود بھی جواب ارشاد فرمایا حذیفہ ہیں۔ میں نے عرض کیا جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جا اللہ تیری بھی بخشے فرمائے، تیری ماں کی بخشے فرمائے، کس حاجت کے لیے تو حاضر ہوا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے وہ حاجت پوری کر کے اور جو میرا مقصد تھا وہ پورا کر کے نبی پاک علیہ السلام پھر فرما رہے ہیں بتا کس حاجت کے لیے حاضر ہوا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے نور نبوت سے جان لیا تھا کہ میرے غلام کے دل میں کیا بات ہے، کیونکہ جو پتھروں کے دلوں کی بات کو جانتا ہے وہ اپنے غلاموں کے دلوں کی بات کو کیوں نہیں جانے گا۔ تو فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ایک فرشتہ نازل ہوا اور وہ اللہ سے اجازت لے کے آیا ہے، اپنے خدا سے اجازت لے کے آیا کہ مجھ پر سلام کرے اور مجھے آگے خوشخبری سنائے۔ آپ اپنی ماں سے اجازت لے کے آئے ہیں، وہ خدا سے اجازت لے کے آیا ہے۔ فرمایا کہ اس نے آ کے کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے، اور فرمایا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری وجہ سے میری آل سے محبت کرو، اور یقیناً حدیث مبارکہ ہے جو شخص حضور علیہ السلام کی آل سے محبت کرے اور اصحاب سے محبت نہ کرے وہ بھی ٹھیک سمت کی طرف نہیں جا رہا، اور جو اصحاب سے محبت کرے اور آل سے محبت کرے وہ بھی ٹھیک سمت کی طرف نہیں جا رہا۔ کامیاب وہ شخص ہوگا جس کے ہاتھ میں اصحاب کا بھی دامن ہوگا اور اہل بیت کا بھی دامن ہوگا، اور جو حضور علیہ السلام کی اصحاب سے محبت کرے گا اور اہل بیت سے بھی محبت کرے گا یقیناً وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو کے نکلے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ مقدس میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھایا کرو۔ کون کون سی؟ فرمایا ایک تو اپنے نبی کی محبت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک سیکھنے کی محبت۔ تو ان 3 چیزوں کی محبت ہم لوگوں کو اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے، اور آج کے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے محبت کرنے کی فضیلت کو اجاگر کیا جائے اور اہمیت کو بیان کیا جائے۔ ماشاءاللہ استاد صاحب نے بڑا بہترین خطاب فرمایا اہل بیت سے محبت کرنے کے بارے میں۔ مزید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین اسلام کی عزت کرے گا اور میری عزت
کا خیال کرے گا، میرے اہل بیت کی عزت کا خیال کرے گا، اللہ اس کے دین کو بھی محفوظ فرما دے گا، اس کی دنیا کو بھی محفوظ فرما دے گا۔ تو اس لیے دنیا و آخرت کو محفوظ کرنا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا الہ العالمین، تیری توفیق، تیرے فضل، تیرے کرم سے اس پاک محفل کے اندر جتنا تیرا پاک کلام صحیح پڑھا گیا، نعت خوانی ہوئی، واعظ و نصیحت ہوئی، مولا کریم لنگر کا اہتمام کیا گیا، سب کا ثواب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفہ تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت، اولیاء کرام، تمام امت مسلمہ کروا کو بخشتے ہیں، مولا کریم قبول فرما۔ مولا کریم خصوصاً سیدنا سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور مولا کریم کربلا کے اندر جتنے اہل بیت کے افراد شہید ہوئے سب کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور مولا کریم ہم سب حاضرین کے اساتذہ کرام، مشائخ کرام بالواسطہ بلا واسطہ جو اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے ہیں، مولا کریم ان کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم اس پاک کلام کے طفیل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو مومن مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کی بخش فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، سب کی آخرت کی تمام منزلیں آسان فرما، شہدائے کربلا کے درجات کو بلند فرما، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے جتنے افراد ہیں سب کے درجات کو بلند فرما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے درجات کو بلند فرما، تابعین تبع تابعین، مولا کریم تمام ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین، تمام بزرگان دین کے درجات کو بلند فرما، ان سب کی روحانی توجہات ہم سب کی طرح مبذول فرما۔ ہم سب حاضرین کے عزیز و اقارب چھوٹے بڑے جو اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے سب کے درجات کو بلند فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا کریم میری دادی صاحبہ جنہوں نے میرے پڑھنے کے لیے مولا کریم وعدہ فرمایا اور وعدہ پورا بھی فرمایا اور وعدہ پورا کرنے کے بعد خوش بھی ہوئیں، مولا کریم ان کے درجات کو بلند فرما۔ اور مولا کریم ہم سب حاضرین کے عزیز و اقارب جو اس دنیا سے تشریف لے گئے سب کے درجات کو بلند فرما۔ نانا جی، نانی جی، مولا کریم دادا جی پردادا صاحب اور پردادی صاحبہ اور مولا کریم دادی صاحبہ جتنے بھی ہمارے رشتہ دار اس دنیا سے تشریف لے گئے سب کے درجات کو بلند فرما۔ اور مولا کریم جن حضرات نے جی اس مدرسے کے بنانے کے اندر کوششیں کی ہیں مولا کریم ان کے حال پہ رحم فرما۔ محمد عفان بھائی، محمد عنیب بھائی، محمد صہیب بھائی، محمد منیب بھائی، محمد منصب بھائی، حاجی محمد ارشد صاحب اور باقی جتنے حضرات ہیں مولا کریم سب پر اپنا خصوصی کرم فرما۔ حاجی محمد ارشد صاحب بیمار رہتے ہیں، مولا کریم انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کے گھر کے اندر جو پریشانی ہے دور فرما۔ مولا کریم حاجی عمر غنی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، مولا کریم ان کے گھر کے اندر خیر و برکت عطا فرما، ہم سب حاضرین کے گھروں کے اندر خیر و برکت عطا فرما، ہمارے اساتذہ کرام جو حیات ہیں ان کو خضری زندگی عطا فرما، ان کے علم و عمل کے اندر برکتیں عطا فرما، ان کا یہ علمی فیضان تا دیر جاری و ساری فرما۔ مولا کریم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت مسلمہ پر اپنا خصوصی کرم فرما، جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں سب کی تمام پریشانیاں دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ مولا کریم ہماری بخشش فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے خاندانوں کی بخشش فرما۔ مولا کریم میرے دادا جی بیمار رہتے ہیں، مولا کریم انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم سب کو اپنے اساتذہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اساتذہ کرام کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کی جو ذمہ داریاں ہیں اپنی رضا کی خاطر وہ پوری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری آنکھ کے اندر شرم و حیا پیدا عطا فرما، مولا کریم ہمارے دلوں کے اندر شرم و حیا پیدا فرما۔ مولا کریم تمام سنی مدارس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کے رزق ماجان میں برکتیں عطا فرما، مولا کریم ان کو چلانے والوں پر اپنا خصوصی کرم فرما، ان میں پڑھنے پڑھانے والوں پر اپنا خصوصی کرم فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت مسلمہ کی بخشش فرما، حرمین شریفین کی پہلے کی طرح مولا کریم رونق کو مولا کریم بحال فرما، مولا کریم یہ جو
یہود و نصارہ کی سازش ہے، اس کو ناکام فرما مولا کریم۔ حرمین شریفین کی رونقوں کو دوبارہ فرما مولا کریم۔ ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی فتنوں سے محفوظ فرما، اور پاکستان کے باشندوں پر اپنا خصوصی کرم فرما، بلکہ جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں سب پر اپنا خصوصی کرم فرما مولا کریم۔ جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما مولا کریم۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی وسلم اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ یا اللہ جتنا اہتمام کیا گیا اور ختم قرآن ہوا، سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص پڑھی گئی، سب اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان کے توسل سے یا اللہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان کے توسل سے حضرت سیدنا امام حسین اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ کربلا میں جتنے ان کے رفقا شہید ہوئے ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان کے درجات بلند فرما۔ ہمارے جتنے عزیز و اقربا دنیا سے چلے گئے ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان کی بخشش و مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے وسیلے سے اس مدرسے کو یا اللہ ترقی عطا فرما۔ اس کے حاسدین کے یا اللہ ان کے حاسدین جن سے حسد کرتے ہیں اپنے حاسدین کے حسد سے اس کو محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ جو معاونین ہیں ان کے رزق میں عمر میں برکت اور رحمت نازل فرما۔ علامہ صاحب کے یا اللہ جتنی نیک ارادے ہیں، نیک مقاصد ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے توسل سے پورے فرما۔ ان کی عمر دراز فرما، ان کے بچوں کی خیر فرما، گھر میں خیر و عافیت عطا فرما، برکت و رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی بلایاں نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔